ہم لوگ بعض اوقات ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، ہم چلے جاتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس، کسی فقیر کے پاس، اور کہتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیں، ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ فراخی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر اپنی حیثیت کے اندر جائز ہیں، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہیں یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک پیر صاحب، کوئی عامل کوئی بھی وظیفہ دے گا تو وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا وظیفہ ہے، اس کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، وہ آپ کو قرآن کی آیت ہی بتائے گا، اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو وظیفہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کی تاثیر کتنی ہوگی؟ جس کام کو کرنے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کام کر لو تمہارے رزق میں فراخی ہو جائے گی، تو اس کی پھر برکت کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بدلہ لینے والا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، یہ والی روایت بھی بخاری کی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے اور اس کی عمر دراز ہو جائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ اچھی زندگی ہو، صحت والی زندگی ہو، عافیت والی زندگی ہو، رزق کے اندر فراخی ہو، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے یہاں پر رشتہ دار اگر ہمارے گھر پر آ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یار میں اگر ان کی دعوتیں کرتا رہوں گا، ان کو اپنے گھر پہ بلاتا رہوں گا، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، مہنگائی کے دور میں ان کی دعوتیں کرتا رہوں، اپنے کو تو نہیں ہوتا بھائی، یہ ہماری جیب پہ بہت بھاری پڑتا ہے رشتہ داروں کی دعوتیں کرنا۔ آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رشتہ داروں کی مہنگی مہنگی دعوتیں کریں، لیکن اگر کوئی رشتہ دار آپ کے گھر پر آتا ہے اس کو کم از کم چائے پانی اچھے طریقے سے پلا دیں۔ کوئی ایسا رشتہ دار، بعض اوقات کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کے گھر پر آنے کی وجہ سے نا ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کے گھر پر آنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر گناہ بڑھ جاتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر بدعقیدگی آ جاتی ہے، یہ پرابلم نہیں ہوتی۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے گھر پر آتے ہیں نا تو کھاتے بہت ہیں، یہ جب بھی ہمارے گھر پر آتے ہیں نا تو باتیں بہت بناتے ہیں، یہ جب بھی گھر پر آتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی تانا دے کے ضرور جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر وہ خواتین جو نندوں کے آنے کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہیں، یہ میری نند آ گئی ہے، میری ساس آ گئی ہے نا، یہ تانے مارے گی۔ اسی طریقے سے مرد حضرات جو وہ اپنے سسر کے آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میرا سسر آیا ہے نا، یہ اب اپنی چلائے گا، ہوشیاریاں کرے گا، اب یہ بتائے گا، اب بڑا آدمی ہے میں اس کو کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے ان رشتہ داروں، تایا پھپھا، یہ سارے ہمارے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے گھروں میں چل رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو۔ پھپھویں کسی کو پسند نہیں آتی ہمارے یہاں پر، پھپھو کا آنا ایک وبال بن جاتا ہے، خالہ آ رہی ہوگی تو بہت اچھا لگے گا، پھپھو آئے گی تو بہت برا لگے گا۔ تو یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جو آپ کو تنگ بھی کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ کو پریشان کرتا ہے، تانے دیتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، تو ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ جب میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں نا، میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہوں تو وہ مجھ سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، یعنی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر سلام کروں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اپنے گھر پر دعوت میں بلاؤں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اہتمام کے ساتھ عزت دوں، لیکن ان کا منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، ان کے منہ بن جاتے ہیں۔ ہم ان کے گھر پر جائیں تو وہ ہمیں ایسے ٹریٹ نہیں کرتے جیسے وہ ہمارے گھر پر جب آتے ہیں نا تو ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم تو ان کے گھر پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر پر وہ آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چائے پانی کا پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں جب ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ مجھ سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں جب ان کے ساتھ کوئی بھلا رویہ اختیار کرتا ہوں تو وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کو گھر پہ قربانی کا گوشت دینے جاتا ہوں، میں ان کو گھر پہ نیازیں دینے جاتا ہوں تو سامنے سے وہ اس میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیسا قربانی کا گوشت پکڑا دیا، چھیچڑے دے دیا ہمیں تو سارے۔ میں ان کو نیاز دینے جاتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے نیاز لا کر دے دی، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں جب ان سے اچھائی کی بات کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔
پھر سرکار علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جب ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے آپ جناب سے بات کرتا ہوں مجھے سامنے سے گالیاں دیتے ہیں، اس کو ان الفاظ میں کر لیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو پھر گویا تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اسی انداز پر قائم رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار پیدا کر دے گا کہ جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ کتنی بڑی روایت ہے۔ اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں ایک تانا دے دے تو ہم اس کو 4 تانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زبان ہم بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ روایتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داری شریعت مطہرہ کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح